شہزادہ اتار الحاج عبید رضا طاری المدنی مدظلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے مدنی مذاکرہ اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ پیارا سوہنا مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، حالانکہ وہ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے رب تبارک و تعالی نے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز ایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ قرآن پاک بالکل صاف لفظوں میں بابانگ دہل یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار ساتھ ہی ساتھ جبریل امین اور اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ حضرت سیدنا امام بیہقی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ تو ہم مدد کن سے مانگتے ہیں؟ زندوں سے۔ انبیاء زندہ ہے نا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلب